السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کی توفیق سے آج کی تراویح میں 17واں پارہ اقترب للناس، جس میں سورہ انبیاء کی 112 آیتیں اور سورہ حج کی 70 پر 8 آیتیں، مکمل 190 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پارے کے ابتدا میں بتایا گیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ اپنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ یہ بتایا گیا جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے ان کی زندگی موت سے قریب ہوتی ہے، موت کے بعد خبر کی زندگی ہے، اس کے بعد میدان حشر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ اپنے حساب کا جائزہ لیں، اور لوگ اپنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کے ذریعے پیغمبر ان کو بتاتے ہیں غفلت چھوڑ دو، آخرت کے لیے تیاری کرو، اپنے حساب کا جائزہ لو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ مُعْرِضُونَ، قرآن سے، رسول سے اعراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا اس دنیا کے اندر جتنے اللہ کے پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے مرد تھے، انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کھانے والا پینے والا بنایا، اور ان کا جسم ہمیشہ رہنے والا نہیں تھا۔ سارے پیغمبر مرد تھے، انسان تھے، بیوی بچے تھے، کھانے پینے کے لیے محنت کیا کرتے تھے۔ وقت ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا بہت ساری بستیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتاتے ہیں وَكَمْ خَسَفْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، بہت ساری بستیوں کو ہم نے زمین کے برابر کر دیا۔ کیوں کیا؟ كَانَتْ ظَالِمَةً، وہ ظلم کرنے والی بستیاں تھیں، اللہ کے نافرمان تھے، شرک کے اندر، کفر کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے ختم کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو زمین کا وارث بنایا۔ پہلے لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب وہ لوگ ہمارے عذاب کو محسوس کیے بھاگنے لگے۔ اللہ کے فرشتوں نے کہا اب بھاگنے کا وقت نہیں ہے، دنیا کے اندر عیش و عشرت کے اندر تھے، اپنے محلات کے اندر تھے، ادھر بھاگو۔ اور وہ یہ کہتے رہے اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم دنیا کے اندر ظلم کرنے والے تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کہتے رہے، ہم نے ان کو دنیا سے ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عذاب آنے سے پہلے سدھرنا چاہیے، عذاب آنے کے بعد اقرار کرنا ہم نافرمان ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو موقع نہیں دیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کائنات کے اندر صرف ایک ذات عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اگر کائنات کے اندر دو معبود ہوتے، ایک آسمان میں ہوتا ایک زمین میں ہوتا، دونوں کے اندر لڑائی ہوتی۔ کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ بات بتا رہی ہے ایک معبود ہے، روزانہ ایک ہی ذات سورج کو نکالتی ہے، سورج کو ڈبوتی ہے،
अगर दो माबूद होते आपस में झगड़ा कर लेते, आसमान वाला कहता मैं बारिश नाजिल कर रहा हूं, जमीन वाला कहता है पानी की जरूरत नहीं। कभी हमने देखा आसमान जमीन के अंदर टकराव हुआ, बराबर बारिश होती है, बराबर सूरज निकलता है, ठंड का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, रात बदलती है, दिन आता है, बराबर ज़मीन से पैदावार होती है। कहीं आपस में हमने झगड़ा देखा? तो अल्लाह ताला कहते हैं कायनात का एक माबूद है। अल्लामा इब्न क़य्यिम अलैहिर्रहमा कहते हैं जब कायनात का माबूद एक है, हमारे दिल के अंदर भी एक ही माबूद होना चाहिए, एक अल्लाह की इबादत करना चाहिए। वो कहते हैं अगर कायनात के अंदर दो माबूद होते, आपस में झगड़ा होता, इसी तरह अगर हमारे दिल के अंदर कई माबूद होते, जिंदगी बर्बाद हो जाती। एक अल्लाह की इबादत करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं जमीन आसमान पहले मिले हुए थे, कानता रत्का, दोनों मिले हुए थे, और अल्लाह ताला ने दोनों को अलग कर दिया। आज साइंस इसी बात का इकरार करती है, वो कहती है कायनात एक मादा था, उसमें टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर अल्लाह ताला कहते हैं हमने पानी के जरिए हर चीज को पैदा किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने चंद पैगंबरों के वाक़ियात को बयान किया। इस सूरह के अंदर, सूरह अंबिया के अंदर 17 पैगंबरों के नाम हैं। उनमें से चंद पैगंबरों के अल्लाह ताला ने वाक़ियात बयान किया। सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़िया, तौहीद के इमाम थे, उन्होंने अपने बाप के सामने, अपने कौम के सामने, बादशाह के सामने तौहीद का ऐलान किया, और गांव के सारे लोग बुत की इबादत करने वाले थे। उनका बाप क्या था? पुजारी था, बुतों को तराशने वाला, बुतों को बेचने वाला था। गांव के अंदर ईद का मौका आया, गांव वाले ईद मनाने के लिए गांव से बाहर जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बीमार हूं। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुम्हारे माबूदों के साथ एक चाल चलने वाला हूं। सारे गांव वाले गांव छोड़ के ईद मनाने के लिए गांव के बाहर चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी लेकर सारे माबूदों को तोड़ दिया, बड़े बुत को उन्होंने रख दिया, उसके गर्दन में कुल्हाड़ी डाल दिया। जब लोग वापस आए, बुत खाने में गए, उन्होंने देखा सारे बुत टूटे हुए हैं। आपस में कहने लगे ये हरकत करने वाला कौन है? लोगों ने कहा गांव के अंदर एक नौजवान है जो हमारे माबूदों के खिलाफ बोलने वाला, वो इब्राहिम है। लोगों ने कहा उनको बुला के लाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुला के लाया गया। लोगों ने पूछा, वहां उन्होंने जो कहा अल्लाह ताला ने नकल करते हुए कहा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, इनसे पूछो जो टूटे हुए हैं अगर वो बात करने वाले। उन्होंने ये नहीं कहा मैं तोड़ा, बल्कि उनको समझाने के लिए ये तुम्हारे खुदा पड़े हुए हैं, उनसे पूछो। उन लोगों ने कहा ये बात नहीं करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा उफ़्फ़िल लकुम वलिम ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम्हारे लिए अफसोस है, अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हो, ना तुमको फ़ायदा दे सकते हैं ना तुमको नुकसान दे सकते हैं। वो अपने सर झुका लिए। वो कहने लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग रोशन करें, आग में उनको डाला जाए और अपने माबूदों की मदद करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दलील दी, गांव वालों के पास जवाब नहीं आया। ये लोग लड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए तुल गए। दुनिया का उसूल है अगर बात से कोई दलील देता है, उसके ज़ुबान से जवाब नहीं आता, लड़ने के लिए, बर्बादी के लिए उतर जाता है। कौम वालों ने यही सोचा। इसकी बात हमारे समझ में आती है अगर ऐसा रहा तो हम दुनिया के अंदर मगलूब हो जाएंगे। आग का अलावा तैयार किया गया। आग आसमान से बातें कर रही थी। अल्लाह ताला ने आग को कहा कुल्ना या नारु कूनी बरदों व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तो ठंडी सलामती वाली हो जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। यहाँ अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा आग बुझ जा,
بلکہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہ آگ جلتی رہے، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کیا ہے؟ ٹھنڈی سلامتی والی بن جائے۔ یہی سارے لوگوں نے دیکھا، تمام کے تمام پریشان ہو گئے، مگر ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ دونوں اللہ کے پیغمبر، باپ بیٹے تھے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ دنیا کی حکومت، سلطنت، بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا۔ فیصلہ کیا تھا؟ چند لوگوں کی بکریاں ایک کھیت کو، جو انگور کا کھیت تھا، اسے برباد کر دیا۔ فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا جس کی بکریاں فنا ہو گئی، جس کی بکریاں کھیت کو برباد کر دی، وہ ساری بکریاں کھیت والوں کے حوالے کر دے۔ وہاں ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا میرے نزدیک ایک فیصلہ ہے، اسے بھی سن لو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میرا مشورہ یہ ہے، جس کا کھیت برباد ہو گیا اس کے لیے بکریاں اس کے پاس حوالے کر دی جائے، اور کھیت کیا ہے بکری والے کو دے دیا جائے۔ وہ شروع سے کھیت کو پروان چڑھا کر جب کھیت پوری تیار ہو جائے، کھیت والے کو کھیت حوالے کر کے بکریاں واپس لے لیں۔ یہ ان کا فیصلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے یہ سمجھائش سلیمان کو عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے دونوں کو علم حکمت دیا، دونوں کا فیصلہ اپنی جگہ صحیح تھا، مگر سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ لوگوں نے پسند کیا، باپ نے بھی پسند کیا، اور اسی پر عمل ہوا۔ اس واقعے کے اندر بتایا جاتا ہے بڑے چھوٹے مل کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اگر چھوٹے مشورہ دیتے ہیں، اگر وہ فائدہ مند ہے اسے قبول کرنا چاہیے، ان کے فیصلے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو چھوٹا ہے، ہم بڑے ہیں، ہمارا فیصلہ تجھے ماننا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی سلطنت، دولت، بیوی بچے، ہر چیز سے نوازا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں، ایک ایک چیز چھین لیتے ہیں۔ دنیا کی تمام چیزیں ان کے ہاتھ سے چلی گئیں، ایک بیوی ان کے ساتھ رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسم میں بیماری مبتلا کر دی، سارا جسم زخمی حالت میں تھا۔ ایسی حالت میں انہوں نے جو دعا کی، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے قائم کر دیا۔ انہوں نے دعا کی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تو مجھے تکلیف دیا، مجھے شفا کر دے، انہوں نے کہا مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ بیماری 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، تقریباً 18 سال تک ان کے ساتھ وابستہ رہی۔ اتنے لمبے عرصے میں انہوں نے یہی دعا کرتے رہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے ان کی تکلیف کو دور کر دی، اور ہم نے ان کے بیمار ہونے سے پہلے جو دولت، جو سلطنت، جو بچے تھے، اس سے بڑھ کر ہم نے ان کو عطا کیا۔ یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اگر صبر کرنا ہے، صبر کا جو نمونہ ہمارے سامنے ہے ایوب علیہ السلام کا ہے، صبر یوسف کہا جاتا ہے، صبر ایوب کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح اگر کوئی مومن بندہ تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے
ہم اسی طرح تکلیف کو دور کرتے ہیں جس طرح ایوب علیہ السلام کو ہم نے تکلیف مصیبت کے اندر بیماری کے اندر ان کو ہم نے دور کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے پیغمبر تھے، نینوا ان کا گاؤں تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تبلیغ کا موقع دیا، قوم والوں کو انہوں نے پیغام پہنچایا، قوم والے نہیں سنے، ناراض ہو کر بدعا کر کے وہاں سے نکل گئے، کشتی میں سوار ہوئی، کشتی حرکت کرنے لگی، لوگوں نے کہا اس کشتی کے اندر کوئی نافرمان چڑھا ہوا ہے، اس وجہ سے کشتی حرکت کر رہی ہے، مگر کوئی اقرار کرنے والا نہیں تھا، خورا اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام آیا، 3 مرتبہ ان کا نام آیا، وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام تاریکیوں میں پکارا، ایک رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، 3 اندھیروں میں، اور وہ بھی مچھلی کا پیٹ ایسا تھا اس کے اندر آدمی حرکت نہیں کر سکتا، چل پھرنے کے لائق نہیں، ایسی حالت میں انہوں نے جو اللہ کو پکارا، الفاظ کیا تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج، قیامت کے 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا زمین میں فساد کرنا، چھوٹے قد کے لوگ ہوں گے، زمین میں پانی کی طرح پھیل جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے خون خرابہ کریں گے، جہاں سے گزریں گے فصل کھیت کو برباد کر دیں گے، جہاں پانی ملے گا سارا پی جائیں گے۔ جب ساری زمین میں فساد کریں گے، اللہ کے نیک بندے پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، وہی نیک لوگ ہوں گے۔ اب خیال کریں گے سارے لوگ دنیا میں فنا ہو گئے، تیر اٹھا کر آسمان پر چلائیں گے، تیر آسمان سے واپس آئے گی، اس پر خون لگا ہوگا، وہ خیال کریں گے ہم نے آسمان والے کو بھی ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، وہ آئیں گے اور ان کے لیے بربادی کا سبب بنتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ اللہ سے دعا کریں گے، صحیح حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گردن میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے، یاجوج ماجوج کے گردنوں میں، اس کے ذریعے سے ان کی موت ہو جائے گی، ان کی لاشیں زمین پر پڑی رہیں گی، زمین بدبودار ہو جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، آسمان سے بارش ہوگی اور یہ بڑے قسم کے پرندے لاشوں کو اٹھا کر کسی اور جگہ پھینک دیں گے، اور بارش ہونے کی وجہ سے ساری زمین پاک و صاف ہو جائے گی۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس سے پہلے 16 پیغمبروں کے نام آئے، مگر آپ کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ سے پہلے دنیا کے اندر لوگ رحمت کے لیے ترستے تھے، آپ آنے کے بعد دنیا رحمت سے مالا مال ہو گئی۔ تاریخ بتاتی تھی عرب کا ماحول کیسا تھا، ان کے دلوں کے اندر سختی تھی، نرمی کا سوال نہیں تھا۔ آپ کے آنے کی وجہ سے دنیا رحمت سے سرفراز ہو گئی۔ اس کے بعد والی سورہ حج ہے، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کے ارکان، حج کے طریقے بتائے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کا زلزلہ ہے، اور قیامت کا زلزلہ بڑا زلزلہ ہے۔ وہ زلزلہ کیسا ہوگا؟
دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، زلزلے کی کیفیت یہ ہوگی۔ اور وہ خاتون جن کے پیٹ میں حمل ہے، قیامت کے زلزلے کی ہولناکی کی وجہ سے ان کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، سارے لوگ کیا ہے؟ نشے کی حالت میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے کی حالت میں نہیں، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے وہ نشہ طاری ہوگا۔ تو ایسا بھیانک زلزلہ آئے گا۔ دنیا کے اندر زلزلے آتے ہیں، وقتی طور پر نقصان ہوتا ہے، چند جانیں جاتی ہیں، مگر یہاں جان نہیں جائے گی، اس کی ہیبت، اس کا خوف انسان کے جسم پر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک مثال بیان کرتے ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ یقین نہیں رکھتے ہیں زندہ ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں شک ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، پھر ہم نے پانی کے خطرے سے پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ میں پانی کا خطرہ ہوتا ہے، وہی پانی کا خطرہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، جمے ہوئے خون کے بعد گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ گوشت کا ٹکڑا کبھی پیٹ میں قائم رہتا ہے، بعض کے پیٹ سے ساخت ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی گوشت کے ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی صورت شکل بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر ایک مدت تک بچے کو رکھتے ہیں، 7 مہینے 9 مہینے تک، پھر اللہ تعالیٰ بچہ بنا کے دنیا میں نکالتے ہیں۔ یہی بچہ جوان ہوتا ہے، اور بعض بچے جوان ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بوڑھے ہوتے ہیں ان کو بھلاٹ آ جاتی ہے، دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات بتا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پانی کے خطرے سے یہ تمام چیزیں ایک کے بعد دوسری چیز، اس کے بعد تیسری چیز تمہارے سامنے آتی ہے، کیا وہ ذات تمہارے جسم کو مٹی میں گھلا کے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی؟ یہی مثال قرآن مجید کے اندر کئی صورتوں کے اندر اللہ نے بیان کیا۔ مرنے کے بعد اٹھنا تمہارے لیے شک ہے، پیدائش پر غور کرو، خود بخود تمہارے سامنے یہ چیز آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ان کے لیے لباس آگ کے ہوں گے، اور ان کے سروں پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، وہ پانی ان کے سروں پر گرے گا، ان کا چمڑا، پیٹ کی انتڑیاں گل جائیں گی۔ اتنا ہی نہیں، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ ایسی سزا ہے، لباس آگ کا، گرم پانی سر پہ ڈالیں گے، چمڑا گھل جائے گا، انتڑیاں گھل جائیں گی، اس کے اوپر مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے۔ جب بھی جہنم والے اوپر آئیں گے ان کو اندر ڈھکیلا جائے گا، نکلنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ جب انہوں نے کعبے کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کھڑے ہو کر پہاڑ پر اعلان کرو لوگوں اللہ کا گھر بن گیا، عبادت کے لیے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہاں کون ہے؟ میں اور میرا بچہ ہے، میری آواز کو کون سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا کام کیا ہے؟ اعلان کرنا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ تمہارے اعلان کو پہنچانا۔ انہوں نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، تب سے لے کر آج تک قیامت تک جو بھی حج عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کی آواز کو قبول کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد
हाजी उम्रा करने वाला क्या कहता है? लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हो रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, उसी ऐलान का जवाब देते हुए हाजी उम्रा वहाँ पहुँचता है। और अल्लाह ताला कहते हैं इस घर की इबादत के लिए लोग चलकर भी आएंगे, सवार होकर भी आएंगे, और ऐसी सवारियों पर आएंगे दुबली पतली ऊँटनियाँ। अपने गांव से निकलते वक्त मोटी ताज़ी ऊँटनी होती है, मगर सफ़र करते करते काबतुल्लाह पहुँचते तक दुबली हो जाएगी। मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़, हर तंग गली से लोग क्या है इबादत के लिए आएंगे। हज के मौके पर जिन लोगों ने हज किया वो देखा होगा अरब के सारे रास्ते ख़ास कर काबतुल्लाह के नज़दीक लोगों की भीड़ की वजह से जगह तंग हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमने ऐलान करने का हुक्म दिया, उन्होंने ऐलान किया, वो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने क़ुरबानियों के जानवर का जिक्र करते हुए ये कहा कि अल्लाह के नज़दीक ना उनका गोश्त पहुँचता है ना उनकी हड्डियाँ पहुँचते हैं, बल्कि तुम्हारे दिल का तक़वा पहुँचता है। ज़माने जाहिलियत के अंदर लोग जानवर को ज़ुबाह करके उसका खून काबतुल्लाह की दीवार पर लीपते थे, गोश्त के तिक्के काबतुल्लाह के सामने रख देते, ये ख्याल करते हुए कि हमारी क़ुरबानी कबूल होगी। मगर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के नज़दीक तुम्हारा गोश्त पहुँचता है, ना उसके हड्डियाँ पहुँचती हैं ना उसके चमड़े पहुँचते हैं, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल का इखलास देखते हैं कि तुमने इखलास के साथ क़ुरबानी किस अंदाज से किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह बताया जिन लोगों को हम ज़मीन के अंदर इख्तिदार हुकूमत देते हैं वो कैसे लोग होते हैं। सबसे पहले नमाज के पाबंद होते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। दुनिया ने देखी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन ज़मीन के मालिक हुए, उनके अंदर ये सिफतें पाई गई। उसके बाद के दौर के अंदर भी जिन लोगों ने नमाज के पाबंद रहे, भलाई का हुक्म देते रहे, बुराई से रोकते रहे, अल्लाह ताला उनको हुकूमत का जिम्मेदार बनाया। जैसे ही उन्होंने नमाज के अंदर, भली कामों के अंदर, बुराई के अंदर रोकना छोड़ दिया तो अल्लाह ताला उनके हाथ से हुकूमत छीन ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनने के बाद उन्होंने तमाम गवर्नरों को ख़त लिखा। उस ज़माने के अंदर गवर्नर लोगों को नमाज पढ़ाया करते थे। उन्होंने ख़त लिखा, अगर तुम वक्त पर लोगों को नमाज पढ़ाओगे मैं ख्याल करूँगा कि तुम हुकूमत के काम बराबर अदा करते हो, अगर तुम नमाज़ों को वक्त पर अदा नहीं करते हो मैं ख्याल करूँगा कि हुकूमत के काम क्या है तुम बराबर नहीं अदा करते थे। वो ख़ुद नमाज के पाबंद थे, लोगों को नमाज का हुक्म देते थे, और शान देखिए उनकी शहादत फजर के नमाज में हुई। ऐसे नेक बंदे थे। सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने यह बताया जो लोग अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत करते हैं, एक मिसाल देकर बयान फरमाते हैं, उनके बुत उनके सामने नज़र व नियाज की चीज़ें होती हैं, लोग ला के रखते हैं, ये ख्याल करते हैं कोई चीज़ नज़र की रखी जाए तभी हमारी मुरादें पूरी होती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं उन चीज़ों पर अगर मक्खी बैठ जाए, किसी चीज़ को खा लेती है, उनके माबूद उसे दूर नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कितने कमज़ोर हैं इनके माबूद भी और इनसे अक़ीदत रखने वाले, ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब। तो अल्लाह ताला सोचने की तालीम देते हैं, उसकी इबादत करो जो किसी का मोहताज ना हो। बुत भी क्या है, दूसरों के मोहताज हैं, उनकी सफाई होती है और उसके सामने नज़र व नियाज रखा जाता है, कोई चीज़ उनके नज़दीक काबिल कबूल नहीं। और आखिरी बात अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला हमारा नाम मुसलमान रखा, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। मुसलमान के माने क्या है? अल्लाह की इताअत करने वाला, अल्लाह की बात सुनने वाला। हमारा नाम क्या है? इस्लाम दीन है, नाम क्या है? मुसलमान। एक रिवायत के मुताबिक यह नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिया हुआ है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम
قدم قدم پر اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اسلم، تو مسلمان ہو جا، میرا فرما بردار بن جا۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے مسلمان ہو گیا۔ تو اگر آج کی تلاوت کے اندر ان چند آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔